الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وارزقنی فہما واجعلنی عالما وعاملا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں قربانی کے بارے میں ایک اصول بیان فرمایا کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو اس کا خون گوشت ہم تک نہیں پہنچتا لیکن تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اصل بات علم ہے، اگر انسان کے پاس علم ہو تو تقویٰ اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے کام کرنے ہیں کون سے کام نہیں کرنے۔ اسی ترتیب پر قربانی کے چونکہ مسائل ہمارے چل رہے ہیں، موضوع ہمارا قربانی ہے، تو اسی لحاظ سے آج سے انشاءاللہ قربانی کے مسائل کے جن کا جاننا ضروری ہے اور جن مسائل کے جاننے سے ہم قربانی اچھی طرح کر سکیں گے وہ شروع کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہے، یعنی قربانی جب واجب ہو جاتی ہے اس کی کون کون سی شرطیں ہیں۔ جس شخص پر زکوٰۃ یا صدقہ فطر واجب ہو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اسے قربانی یعنی جس پر صدقہ فطر یا زکوٰۃ واجب ہوتی ہو تو اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، یعنی عقل مند ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور قربانی کے جو ہے نا وہ 3 دن ہوتے ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 اور 12۔ اس کے دوران اس کی ملکیت میں قرض نکالنے کے بعد، یعنی اگر وہ مقروض ہے، قرض نکالنے کے بعد 7.5 تولے سونا وہ زیور کی شکل میں ہو یا 52.5 تولے چاندی وہ زیورات کی شکل میں ہو، یا اس کے بقدر مال تجارت اس کے پاس، یا اسی مالیت کے بقدر ضرورت سے زائد گھریلو سامان یا رہائش والے مکان کے علاوہ کوئی مکان موجود ہو تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہم شرطیں یعنی کہ اوپر بیان کی گئی ہیں، یعنی شرطوں کو جو بیان کیا گیا ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کافر، مجنوں، دیوانہ جو ہوتا ہے، نابالغ چھوٹا بچہ، اور اسی طرح شرعی مسافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ 80 کلومیٹر سفر پر نکلا ہوا ہو، یعنی 80 کلومیٹر اس نے ایک طرف کا سفر کیا ہوا ہو تو یہ آدمی مسافر ہے، ان پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی یہ قربانی نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں بھی فرق ہے، یہ یاد رکھیں کہ ایک تو زکوٰۃ یہ ہے کہ اس وقت اس کا ادا کرنا فرض ہوتا ہے جب ایک تو نصاب چاندی کے اعتبار سے یا چاند کے اعتبار سے پورا 1 سال گزر جائے، یعنی زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نصاب کا مالک بن گیا، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کا، یا اس کی بقدر مالیت، اس کے پاس کوئی مال آ گیا تجارت کا، یا یہ ہے کہ اس کے گھر میں سامان پڑا ہے اتنا، تو 1 سال جب گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی 1 سال گزرنے پر وہ زکوٰۃ دے گا۔ اور قربانی میں واجب ہونے کے لیے قربانی کے طریقے جو آگئی، یعنی یہ 10، 11 اور 12، ان دنوں میں کوئی آدمی صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا جو زکوٰۃ ہوتی ہے نا اس میں نمو پایا جاتا ہے، اس کے زکوٰۃ والے مال میں بڑھوتری پائی جاتی ہے، اور یعنی جو زکوٰۃ ہے وہ ایسے مال پر ہوتی ہے جس میں مال بڑھتا ہے، اور صدقہ فطر، قربانی وغیرہ یہ مطلقاً ضرورت سے جو زائد مال ہوتا ہے نا اس پر یہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اصل تو قربانی یہ تھی کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے نام پر قربان کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا، اس نے یہ حکم دے دیا کہ تمہیں اپنے آپ کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ ایک جان کو ذبح کر دو،
تو گویا ایسے ہی ہوگا جیسے تم نے اپنے آپ کو ذبح کر دیا۔ بہرحال، اور اس کے علاوہ اکثر جو مسئلہ ہمیں درپیش رہتا ہے کرائے کا مکان، یعنی کرائے کے مکان ہے، کرایہ ایک مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اس میں کیا صورت ہے؟ یعنی ایک آدمی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں وہ خود قیام پذیر ہے، ٹھہرا ہوا ہے، رہائش اختیار کی ہوئی ہے، اور دوسرا اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے۔ تو اس صورت میں اب یعنی جو دوسرا مکان کرائے پر دیا ہوا ہے اس پر کیا ہے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ جو دوسرا اس نے مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے تو قربانی کے متعلق جو وہ مال اس کے پاس آئے گا تو اس گھر میں یعنی اس گھر کی قیمت کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس بارے میں جواب دیتے ہیں علماء اکرام کے دوسرا ایک تو جو رہائش پذیر ہے وہ، اور دوسرا مکان جو اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، دوسرا مکان وہ کرائے پر دے چاہے نہ دے، قربانی اور صدقہ کے سلسلے میں نصاب کا پورا ہونا اس میں قیمت کا اعتبار ہے، کیونکہ اس کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی جو دوسرا مکان وہ کرائے پر دے چاہے نہ دے اس کی مالیت کا اعتبار ہوگا، تو مالیت جب اس کی نصاب کو پہنچ رہی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ وہ دوسرا مکان کرائے پر دے چاہے نہ دے، مالیت تو اس کی نصاب کو پہنچ رہی ہے نا، تو اس لیے اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی نا تو اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہوتی، یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی یوں کہنا درست ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے جی، اس لیے کہ ان کے پاس سونا چاندی یا مال تجارت یا نقدی سامان کے بقدر نہیں ہوتی، یعنی جس پر نصاب وغیرہ اس پر لازم ہو سکے زکوٰۃ کا، لیکن بہت سا فالتو سامان جو ان کے گھر میں پڑا رہتا ہے، جیسے فرنیچر اور مہنگے برتن وغیرہ، کپڑے جو سال ہر سال سے کبھی استعمال نہیں ہوئے، بستر پڑے رہے جو استعمال نہیں ہوتے، تو وہ سامان اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں اس پر قربانی واجب نہیں، یہ مسئلے 2 علیحدہ ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے اور شرط ہے، قربانی کے لیے اور شرط ہے۔ ان اور شرط سے مراد ہے تو نصاب ہی شرط ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے۔ اور ایک اور مسئلہ بھی کہ جانور ادھار لے کر قربانی کرنا، کیا یہ درست ہے؟ یعنی جس طرح ہم دنیا کے کاروبار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ادھار لیتے ہیں، بعد میں وہ ادھار ادا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح قربانی کا جانور ادھار پر لے کر ہم کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ جائز ہے بالکل۔ اگر اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، بس اوقات انسان کے پاس نصاب موجود ہے نہیں، برتن کپڑے یا اس طرح کی چیزیں پڑی ہیں یا کوئی سامان پڑا ہے کہ اس پر زکوٰۃ قربانی واجب ہو رہی ہے، لیکن فی الحال اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اب کیا کرے؟ تو وہ کسی سے ادھار لے لے، ادھار لے کے اپنی قربانی ادا کرے اور بعد میں اس کو وہ پیسے واپس کر دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو نابالغ بچہ ہے، نابالغ بچے کی طرف سے قربانی، جو مفتہ بھی قول یعنی جس پر فتویٰ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اولاد کی طرف سے نہیں۔ اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو، مالدار ہو یا مالدار نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اصل قربانی اپنی ہوتی ہے، یعنی اپنی واجب ہوتی ہے۔ باقی چھوٹے بچوں کی یا بڑے بچوں کی اپنے اولاد میں سے ان کی قربانی والد کے ذمے نہیں ہے۔ اگر وہ مالدار ہیں بچے تو وہ خود اپنی قربانی کریں، والد پر اس کی ذمہ داری نہیں۔ ہاں اگر والد اپنی طرف سے کر دے تو دوسری بات ہے، وگرنہ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھ لیں کہ جو نابالغ آدمی ہے، نابالغ بچہ، مطلب اس کے مال پر قربانی اور زکوٰۃ وغیرہ اس کے بارے میں کیا صورت ہے؟ تو نابالغ آدمی کے نابالغ بچہ جو ہے اس کے مال پر زکوٰۃ اور قربانی واجب نہیں ہوتی، تو اس کا ولی یعنی اس کا باپ یا اس کا چچا یتیم ہے، یعنی وہ بچہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے تو چچے کی پرورش میں یا کسی اور بڑے آدمی کی پرورش میں اس کو ولی کہتے ہیں، جو اس کا والی بنا ہوا ہے، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے مال میں سے قربانی یا زکوٰۃ ادا کرتا پھرے۔ اگر ولی نے اس نابالغ بچے کے مال میں سے قربانی کر دی تو اسے اس میں سے کھانا جائز نہیں، یعنی وہ اس میں سے کھا نہیں سکتا، نہ اس کو صدقہ کر سکتا ہے۔ ہاں نابالغ بچہ خود کھا سکتا ہے، اور جو زائد گوشت ہے، گوشت یعنی بچ گیا تو اس کو جو باقی رہنے والی چیز ہے، مثال کے طور پر کپڑا وغیرہ ہو گیا، وہ خریدا جا سکتا ہے اس یتیم کے لیے، اور نقدی کے عوض نہیں اس کو بیچا جا سکتا، یعنی گوشت بیچ کر تو پیسے لے لیے جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں باپ اگر اپنے نابالغ بچے کی طرف سے اپنی خوشی کے ساتھ قربانی کر دے تو اسے اختیار ہے، بلکہ بعض علماء تو فرماتے ہیں یہ مستحب ہے، یعنی اپنے بچوں کی طرف سے نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کر دے تو یہ مستحب ہے، یعنی نیکی کا عمل ہے۔ اور مسافر جو آدمی ہے اس پر قربانی واجب نہیں، وہ قربانی نہ کرے۔ اب دوسرا مسئلہ، یعنی ایک آدمی مقروض ہے، یعنی اس پر قرض ہے، تو اس پر قربانی کا حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اگر کسی شخص کے ذمے قرض ہو
لیکن بنیادی ضروری جو چیزیں ہیں، مطلب رہائشی مکان اور سواری اور کپڑے وغیرہ، ان کے علاوہ جو کچھ اس کی املاک ہوں، یعنی ان کی جو ملکیت میں ہیں، وہ اتنی ہوں کہ اگر فروخت کر دی جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اس کے پاس بچ جائے گا۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کل کے اعتبار سے تقریباً 1,15,000 روپے بنتی ہے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کے ذمہ قرض ہو اور قربانی کے ایام میں اور قربانی کے دنوں میں اس کی ملکیت میں کچھ مال بھی ہو، تو نصاب سے، یعنی جو نصاب ہے اس سے قرض نکالنے کے بعد اگر نصاب میں کمی نہ آتی ہو بلکہ نصاب پورا باقی رہتا ہو تو قربانی واجب ہے، ورنہ واجب نہیں۔ اسی طرح نقد رقم نہ ہو، انسان کے پاس پیسے نہیں ہے، تو کیا پھر قرض لے کے قربانی کر سکتا ہے؟ اگر کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، یعنی ایک آدمی پر قربانی واجب ہو رہی ہے اور نقد رقم اس کے پاس نہیں ہے، تو قرض لے کر قربانی کرنا اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی قربانی ضرور ادا کرے، چاہے کسی سے قرض لے۔ اور اگر قربانی اس پر واجب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے، تو قرض لے کر قربانی کرنا پھر بہتر نہیں، کیونکہ اس کے ذمے نہیں ہے۔ تو جب ایک چیز ذمے ہے ہی نہیں تو کیوں قرض لے رہا ہے؟ ہاں، اس کے ذمے ہوتی تو پھر وہ قرض لے کے قربانی کرتا، لیکن جب اس کے ذمے ہے ہی نہیں تو اس کے لیے پھر قرض لینا بہتر نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ قرض لے کر قربانی کرتا تو قربانی اس کی ہو جائے گی، ثواب اسے ملے گا، اور قرض کی جو رقم ہے اسے ادا کرنی لازم ہو جائے گی۔ جو شخص مقروض ہے نا، جس پر قرض ہے، سب سے پہلے اسے اپنے قرض کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قرض جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے، اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، الا الدین، مگر قرض معاف نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قرض کو اتارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ سلسلہ چل نکلا ہے، اللہ اپنی حفاظت فرمائے، کہ بس کسی سے پیسے لیے یا کوئی سامان لیا یا کوئی چیز لی تو کہتے اللہ کرے جھوٹی ہو جائے، اب مجھے واپس نہ کرنی پڑے یا وہ مانگ نہ لے۔ تو یاد رکھیں اس کا ہمیں حساب دینا ہے۔ ایک پیسہ بھی اگر کسی کا دبایا ہے نا تو قیامت والے دن اس کا حساب دینا ہم نے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے کہ غریب آدمی نے اگر قربانی کا جانور خرید لیا، یعنی جس شخص پر قربانی واجب نہیں تھی، اگر اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اس پر اس جانور کی بھی قربانی واجب ہو جائے گی، یعنی وہی جانور اسے قربان کرنا پڑے گا۔ اس جانور کو وہ بیچ نہیں سکتا، اس کی جگہ کوئی اور جانور نہیں لے سکتا، یہی جانور کیونکہ واجب نہیں تھی، گویا اب اس نے خرید کے اپنے ذمے اس کو واجب کر دیا ہے، تو اب اسی جانور کا ذبح کرنا اس کے ذمے لازم ہوگا۔ تو دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی لازمی ہے، یعنی جس کے ذمہ قربانی واجب ہے اس کو ہر سال قربانی کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس کے ذمہ واجب نہیں اس کی طرف سے اختیار ہے، جو گھر کا بڑا ہے وہ خواہ وہ ان کی طرف سے قربانی کرے یا نہ کرے، کرنے کی صورت میں ثواب ملے گا، یعنی اگر وہ قربانی کر دے اپنے گھر کے افراد کی طرف سے تو اسے ثواب ملے گا، نہ کرنے کی صورت میں گناہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس پر کون سا واجب، اس پر واجب تو اپنی قربانی ہے نا، تو وہ کر رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ایک اور مسئلہ فتاوی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھول کر ایک دوسرے کی قربانی کرنا، مثال کے طور پر یعنی دو آدمی نے 2 بکریاں قربانی کے ارادے سے خریدی اور بھول کر ایک دوسرے کی بکری کو ذبح کر ڈالا، تو دونوں کی قربانیاں درست ہو جائیں گی، اور کسی پر یعنی بدلہ دینا، قیمت ادا کرنا واجب نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں نے قربانی ہی کی نیت سے خریدا نا، تو دونوں کی قربانیاں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں۔ عورتیں جب صاحب نصاب ہوں، یعنی صاحب نصاب عورتوں پر قربانی کا کیا حکم بنتا ہے، ان پر قربانی آتی ہے، یعنی جب عورت صاحب نصاب بن جائے تو اس پر قربانی واجب ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی وہ مالک بن جائے، وہ چاندی کی صورت میں ہو، سونے کی صورت میں ہو، یا سامان اس کی ملکیت میں اتنا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی وہ مالک بن گئی، تو وہ اپنے پیسوں سے قربانی کرے، یعنی کہ وہ خامد کے ذمہ لگائے یا اپنے بھائی کے ذمہ لگائے کہ تم میری طرف سے قربانی کرو، یعنی میرے جگہ پیسے تم بھرو، ایسا نہیں۔ جب وہ خود مالک ہے تو اپنے پیسے لگا کر قربانی کرے۔ اگر اس کے پاس نقد رقم نہ ہو، مثال کے طور پر، تو شوہر سے یا بھائی سے یا باپ وغیرہ سے یا بیٹے سے، بیٹا اگر مالدار ہے تو اس سے پیسے لے کر قربانی کرے، یا اپنا کوئی زیور فروخت کر دے، ٹھیک ہے، فروخت کر کے پھر قربانی کرے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے حکم کو اگر ہم نے ٹال دیا یوں اپنے خواہشات سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی، تو اپنے زیور میں سے کچھ تھوڑا سا بیچ کے تو قربانی ادا کرے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ عورت کی اجازت اور اس کو مطلع کیے بغیر، یعنی کہ اس کو اطلاع نہیں دی، تو اس کے شوہر نے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو واجب قربانی ادا نہیں ہوگی، اسے اس کو بتلانا ضروری ہے کہ میں تیری طرف سے قربانی کر رہا ہوں، تو وہ کہے ٹھیک ہے جی بالکل آپ میری طرف سے قربانی کر دیں، تو پھر یہ قربانی ادا ہوگی۔ اگر اس نے اس کی اجازت کے بغیر، اس کو مطلع کیے بغیر شوہر نے قربانی کر دی تو وہ قربانی اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ ایک عرف کا مسئلہ بھی یاد رکھیں
عرفی اجازت کیا معتبر ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر کسی جگہ یعنی یہ رواج ہو کہ شوہر اپنی بیوی یا باپ اپنے بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے، اور بیوی اور اولاد کو بھی یہ بات معلوم ہو کہ یعنی اس عرف اور رواج کی وجہ سے تو قربانی درست ہو جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارا باپ، بچوں کو پتہ ہے ہمارا باپ، بیوی کو پتہ میرا شوہر میری طرف سے قربانی کر دیتا ہے، تو اب اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، عرف میں چونکہ پتہ ہی ہے، معلوم ہی ہے، تو اس لیے ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ یہ جو رواج عرفی ہے، عرفاً جو ان میں مشہور ہے، یہی کافی ہو جائے گا۔ لیکن جہاں پر یہ عرف نہ ہو، ٹھیک ہے، تو واجب قربانی کے لیے صریح واضح طور پر اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر اجازت نہ لی گئی، یعنی جہاں پر عرف نہیں ہے چلتا ایسے، تو پھر وہاں پر قربانی کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر اجازت کے بغیر قربانی کر دی تو واجب ادا نہ ہوگا۔ ہاں، جو نفلی قربانی اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہ ویسے بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ تو ثواب کی نیت سے کی جاتی ہے نا، تو وہ ویسے بھی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کا جانور خرید لیا، مثال کے طور پر قربانی کا جب ہم نے جانور خرید لیا تو قربانی کا جانور خریدنے کے بعد وہ جانور گم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جس شخص پر قربانی واجب تھی، تو اگر اس نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا، پھر وہ جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا مر گیا، کوئی بھی صورت ہو گئی، تو اس شخص پر واجب ہے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور اگر دوسری قربانی کے بعد پہلا جانور مل گیا تو بہتر یہ ہے کہ اس کی قربانی کر دے، ٹھیک ہے، یعنی دوسرے جانور کی بھی قربانی کر دے۔ لیکن اگر دوسرے جانور جو پہلا جانور ملا ہے اس کو چاہے صدقہ کر دے چاہے اس کو بیچ دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس نے قربانی کرنی ہے، وہ چاہے پہلا جانور کر دے چاہے دوسرا جانور کر دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے ذمہ قربانی واجب ہے تو وہ قربانی ادا کر رہا ہے۔ لیکن اور اگر یہ شخص غریب ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کا جانور گم ہوا، تو اس کے ذمہ پہلے سے قربانی واجب نہ تھی، جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ قربانی ایک آدمی پر واجب ہی نہیں ہے، لیکن وہ خود اپنے اوپر قربانی کو واجب کر رہا ہے، وہ غریب ہے، نہیں قربانی اس پر واجب ہوتی، لیکن وہ قربانی اپنے اوپر واجب کر رہا ہے، تو نفلی طور پر قربانی کے لیے جو جانور خرید لیا تھا، تو اب اس جانور کی قربانی اس پر واجب ہو گئی، کیونکہ ذمہ نہیں تھی، خود اس نے ذمہ لے لی ہے۔ لیکن اگر اس کا یہ جانور مر جائے جو اس نے اب خریدا ہے، یا گم ہو گیا، تو یہ واجب ساقط ہو جائے گا، یعنی اب اس کے ذمہ قربانی نہیں، اس کے ذمہ دوسری قربانی واجب نہیں۔ اور اگر اس غریب نے جانور گم ہو جانے کے بعد دوسرا جانور خرید لیا، پھر پہلا بھی مل گیا، تو اس پر واجب ہے کہ دونوں جانوروں کی قربانی کرے۔ کیوں کہ غریب آدمی جو صاحب نصاب نہیں، جب کوئی جانور قربانی کی نیت سے خریدتا ہے تو نظر کے حکم میں ہو جاتا ہے، تو نظر چونکہ واجب ہوتی ہے تو جس کا پورا کرنا واجب ہے، تو اس اعتبار سے اب یہ دونوں جانور اس کے ذمہ ہو جائیں گے، اب یہ جانور کو ذبح کرے گا، یعنی دونوں جانوروں کو ذبح کرنا اس کے ذمہ واجب ہے۔ اور پہلے کی طرح جو امیر آدمی جس پر واجب تھا اور اس نے جانور خریدا تھا، اس کے لیے تھا نا کہ اگر دوسرا جانور مل گیا تو اس میں اس کو اختیار ہے، بہتر یہ ہے کہ قربانی کرے، لیکن اگر قربانی نہیں بھی کرتا تو اس کا کام چل جائے گا۔ لیکن یہ غریب آدمی چونکہ اس کے ذمہ قربانی نہیں تھی اور اس نے جانور خرید کے اپنے اوپر قربانی کو واجب کر لیا ہے، تو اس لیے اب اس کو وہ پہلا جانور گم ہوا، دوسرا جانور اس نے خرید لیا ہے جی، تو اب وہ پہلا جانور بھی مل گیا، تو اب یہ دونوں جانوروں کو قربان کرے گا، اس کو اختیار نہیں ہے کہ ایک کو چھوڑ دے ایک کو کر لے، بلکہ دونوں جانوروں کو یہ قربان کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔